السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ القواعد الاربعہ، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی یہ بڑی اہم کتاب، جس میں شرک کو سمجھنے کے لیے 4 بنیادی باتیں وہ بتا رہے ہیں، تو ان 4 بنیادی باتوں کو شروع کرنے سے پہلے دعا دے کر ملت ابراہیمی کیا ہے، عبادت بنا توحید کے عبادت نہیں ہوتی، یہ باتیں سمجھانے کے بعد آج کے تیسرے درس میں ہم پہلا قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں، سننے جا رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں میرے محترم ناظرین۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان تعلم ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مقرون بان اللہ تعالی هو الخالق الرازق المدبر۔ آپ اس حقیقت کو اچھی طرح سے جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کفار سے، جن مشرکوں سے قتال کیا، وہ مشرکین، وہ کفار اللہ ہی کو خالق، پیدا کرنے والا، روزی دینے والا اور اس ساری کائنات کو چلانے والا مانتے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ اللہ، ہم جس اللہ کو مانتے ہیں نا، اسی اللہ کو وہ لوگ مانتے تھے۔ کیا مانتے تھے؟ کہ وہی اللہ خالق ہے، وہی اللہ رازق ہے، وہی اللہ اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ لیکن وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، ان کا یہ ماننا، اللہ کو خالق، رازق، مدبر ہونے پر ایمان لانا، ان کو اسلام میں داخل نہ کر سکا۔ اس ایمان کی وجہ سے وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکے۔ کیا ہے دلیل؟ سنیے غور سے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 31 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، قل، آپ ان مشرکوں سے سوال کیجئے، من یرزقکم من السماء والارض۔ غور فرمائیں، اس آیت کے اندر 5 سوالات مشرکوں سے کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال، من یرزقکم من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے تمہیں روزی دینے والا کون ہے؟ امن یملک السمع والابصار، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا، تمہاری قوت سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے؟ تیسرا سوال، ومن یخرج الحی من المیت، زندہ کو مردے سے کون نکالتا ہے؟ چوتھا سوال، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو زندے سے کون نکالتا ہے؟ پانچواں سوال، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس پوری کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ ان 5 سوالوں کے جواب میں مشرکین کیا کہتے ہیں؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ ہی۔ ان 5 سوالوں کے جواب میں ہماری بات یہی ہے کہ صرف اور صرف اللہ، وہی آسمان و زمین سے روزی دینے والا، وہی ہمارے کانوں اور آنکھوں کا مالک، وہی زندہ سے مردہ، مردے سے زندہ کو نکالنے والا، اور وہی اس ساری کائنات کو چلانے والا۔ اب اللہ کیا کہتا ہے، غور کیجیے آپ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر آپ ان سے کہیے کہ جب اللہ کے اس توحید ربوبیت کو مانتے ہو تو الوہیت کو کیوں نہیں مانتے؟ شرک سے کیوں نہیں بچتے؟ تم شرک سے بچ کر اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اب اس آیت میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ عز و جل کے توحید ربوبیت کو مانتے تھے، بلکہ اگر ہم
قرآن مجید پر غور کریں تو بعض ایسی آیتیں بھی ملتی ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ عز و جل کو اس کے توحید اسماء و صفات کے ساتھ بھی مانتے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا کہ ان مشرکوں سے پوچھو، تو جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ خلقہن العزیز العلیم، ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان سب کو پیدا کرنے والا وہ عزیز، غالب، عزتوں کا عطا کرنے والا اور خوب باریک بینی کے ساتھ ہر چیز کا گہرا علم رکھنے والا۔ تو توحید کی جو مشہور 3 قسمیں ہیں نا، توحید ربوبیت، اسماء و صفات اور توحید الوہیت، 2 کو تو مانتے تھے اور ایک توحید ربوبیت کو مانتے ہی مانتے تھے، لیکن نہیں مانتے تھے تو کیا؟ الوہیت کو نہیں مانتے تھے، یعنی اللہ کی عبادت میں شرک کرنے سے نہیں بچتے تھے۔ اب جب وہ شرک سے نہیں بچے تو پھر ان کا یہ توحید ربوبیت کو ماننا کچھ کام نہ دے سکا۔ میرے بھائیوں، اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن کو ہم مشرکین، کفار کہتے ہیں، وہ اللہ کے رب ہونے پر، خالق ہونے پر، رازق ہونے پر، اس کائنات کو چلانے کا اختیار رکھنے پر، آنکھوں کانوں کے مالک ہونے پر ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید کی اور آیتوں پر غور کریں آپ۔ مثال کے طور پر اگر آپ سورۃ الزخرف دیکھیں گے، آیت نمبر 87، اللہ رب العالمین سوال کرتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ خود ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور بضرور کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اللہ کہتا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بہکے جا رہے ہیں؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 پر غور کریں گے تو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اور سورج و چاند کو جس نے تمہارے لیے مسخر کیا، اس سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ تم کو دیا، تو ان کا مالک کون ہے؟ تو ان کا جواب ہوتا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور بضرور کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ۔ اسی طرح آسمان و زمین کی پیدائش کے حوالے سے آیتیں سورۃ لقمان 25، سورۃ الزمر 38، سورۃ الزخرف 9 اور بھی جگہوں پر ہے۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 63 پر غور کریں کہ آسمان سے بارش برسا کر زمین کو اس کے مردگی کے بعد، بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین کیسی ہو جاتی ہے؟ لگتا ہے کہ بالکل اب بنجر ہے، یہاں کچھ پیدا ہی نہیں ہوگا، لیکن جب کچھ بارش کے چھینٹیں پڑتی ہیں تو اس میں جان آ جاتی ہے۔ فرمایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرنے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کافروں کا، مشرکوں کا جواب ہوتا کہ صرف اور صرف اللہ۔ اب اگر آپ سورۃ المؤمنون، کم سے کم اس کو تو ضرور دیکھیں، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 84 سے لے کر 89 تک اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بھی جو سوالات کیے ہیں کہ اس زمین کا مالک کون ہے، آسمان و زمین، 7 آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے، اور ہر چیز کی ملکیت، بادشاہت کس کے اختیار میں ہے، اور سوائے اس کے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے اور اس کو پناہ دینے کی کسی کو ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب میں مشرکین سیقولون للہ، سیقولون للہ، سیقولون للہ کہہ رہے ہیں، لیکن ذرا آپ غور کریں، آیت نمبر 86 میں اللہ فرماتا ہے افلا تذکرون، پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ آیت نمبر 88 میں فرماتا ہے افلا تتقون، کیوں شرک سے نہیں بچتے؟ آیت نمبر 89 میں فرماتا ہے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کیسے پھر تم پر جادو کیا جا رہا ہے۔ ان آیتوں کے مفہوم پر آپ اچھی طرح سے غور کریں
کہ 10 سے لے کے 12-13 سوالات ان سے کیے جاتے ہیں جو سب کے سب اللہ کی ربوبیت سے متعلق ہے. ان سب پر ان کا ایمان پختہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. اس کے باوجود بھی انہیں مسلمان نہیں سمجھا گیا. اس کے باوجود ان کے جنت میں داخل ہونے، جہنم سے بچنے کی خوشخبری نہیں دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ سورت الصافات آیت نمبر 35 پڑھیں گے تو پتا چلے گا. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. بے شک جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے تو وہ گھمنڈی کے شکار ہو جاتے، تکبر کے شکار ہو جاتے. وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ وہ لوگ توحید ربوبیت کو مانتے تھے لیکن توحید الوہیت کو نہیں مانتے تھے. توحید الوہیت کو نہ ماننے کی وجہ سے، شرک کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے، توحید ربوبیت کو ماننا انہیں کچھ فائدہ نہ دے سکا. توحید ربوبیت پر ایمان لے آنا انہیں جہنم سے بچا نہیں سکا. توحید ربوبیت کو یقین کر لینا یہ ان کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب نہ بن سکا. اور آج ہم میں سے بہت سے مسلمان غور کریں کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی کئی ساری چیزوں پر ہمارے کئی سارے مسلمان ہیں جو خاندانی مسلمان ہیں، اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں لیکن ربوبیت کی کئی چیزوں میں بھی دوسروں کو شریک کرتے ہیں. یہ پہلے قاعدے کی تھوڑی سی وضاحت تھی. جڑے رہیے، اس کے بعد والا سبق سننا نہ بھولیے. انشاءاللہ کچھ اور تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.